محاصرہ ویانا۔ زاپولیو کو اس کے عہدے پر بحال کیا اور فتنے کی جڑ کاٹنے کی غرض سے آسٹریا کا رخ کیا۔ 27 ستمبر کو دارالحکومت ویانا کا محاصرہ شروع کیا۔ یہ محاصرہ طویل ہو گیا، موسم بہت خراب تھا، رسد کی کمی تھی۔ راستوں کی خرابی کی وجہ سے سلطان کو بڑی توپیں ہنگری ہی میں چھوڑنی پڑی تھیں، اس لیے یہ محاصرہ بے نتیجہ رہا اور سلطان کو واپس آنا پڑا۔ لیکن یورپ کے دل تک مسلمانوں کے قدم پہنچنے کے باعث ان کی اہل یورپ پر بڑی دھاک بیٹھ گئی۔ 3 سال بعد سلطان نے پھر آسٹریا کا رخ کیا، لیکن صرف ایک مقام گونز کو فتح کرنے میں 3 ماہ کا عرصہ لگ گیا، اور وہاں سے آسٹریا کو فتح کر کے سلطان نومبر میں قسطنطنیہ واپس پہنچ گئے، اور پھر آسٹریا سے عارضی صلح ہو گئی۔ ایران کے خلاف کارروائی۔ سلیمان کا چھٹا بڑا حملہ ایران کے خلاف تھا۔ سلطان کے وزیر اعظم ابراہیم نے 941 ہجری بمطابق جولائی 1534 عیسوی میں تبریز پر قبضہ کر لیا۔ ستمبر میں سلطان بذات خود اس شہر میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے۔ یہاں سے ترک فوج نے ہمدان کے راستے بغداد کا رخ کیا۔ سلطان بغداد میں 4 ماہ رہے۔ پھر ایرانیوں نے چونکہ مفتوحہ علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا تھا، اس لیے ترک افواج نے ایک بار پھر ایران کا رخ کیا اور آذربائیجان اور دیگر کئی علاقے فتح کر لیے۔ 23 رجب 943 ہجری بمطابق 17 جنوری 1534 عیسوی کو سلطان واپس قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ ہنگری کی عثمانی سلطنت میں شمولیت۔ اس کے بعد سلطان چند سالوں تک مختلف چھوٹی بڑی مہمات میں مصروف رہے۔ ادھر فرڈیننڈ اور زاپولیا نے ہنگری کو ایک معاہدے کے تحت آپس میں تقسیم کر لیا تھا، لیکن صرف 1 سال بعد زاپولیا کا انتقال ہو گیا تھا، جس کے بعد فرڈیننڈ نے اپنی حریف طبیعت سے مجبور ہو کر پھر پورے ہنگری پر قبضہ جمانا چاہا۔ سلطان کو اطلاعات ملی تو انہوں نے ربیع الثانی 938 ہجری بمطابق اگست 1541 عیسوی میں ہنگری کا رخ کیا، شہر بوڈا اور کئی شہر فتح کیے اور انہیں اپنی مملکت میں شامل کر لیا، اور صرف ٹرانسلوانیا کو زاپولیا کی بیوہ ملکہ ایزابیلا کے لیے چھوڑ دیا۔ دالپور ہیکلوس پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ یہاں ترک دستے متعین کر دیے گئے، ہنگری کو صوبوں میں تقسیم کر دیا اور یہاں ترک گورنر مقرر کیے گئے۔ 1547 عیسوی میں شہنشاہ چارلس پنجم اور فرڈیننڈ نے سلطان سے 7 سالہ صلح کر لی اور ہنگری اور ٹرانسلوانیا پر سلطان کا قبضہ ہو گیا۔ فرڈیننڈ نے ایک کثیر الرقم سالانہ خراج دینے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد چند سالوں میں سلطان نے ایران میں اندر تک حملے کیے، بغداد، موصل، پریوان، آرمینیا اور بین النہرین کو اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ ادھر عدن پر قبضہ کیا اور بحیرہ روم میں اپنے طاقتور بحری بیڑے خیر الدین پاشا باربوسا کے شاندار کارناموں کی بدولت الجزائر، طرابلس اور بحیرہ ایجین کے متعدد جزیرے فتح کیے۔ اس زمانے میں بری قوت کے اعتبار سے ایشیا یا یورپ کوئی سلطنت دولت عثمانیہ کے برابر نہ تھی، اور بحری لحاظ سے بھی اس کا شمار دنیا کی چند بڑی مملکتوں میں ہوتا تھا۔ پارگلی ابراہیم پاشا، جو سلطنت عثمانیہ کا پہلا وزیر اعظم تھا جسے سلیمان اول نے یہ مرتبہ عطا کیا۔ پارگلی ابراہیم پاشا پیدائشی مسیحی تھا جسے بچپن میں ہی غلام بنا دیا گیا۔ وہ اور سلیمان اول بچپن سے ہی بڑے گہرے دوست بن گئے تھے۔ ابراہیم پاشا 13 سال تک وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہا، لیکن 1536 عیسوی میں سلطان نے ابراہیم پاشا کو سزائے موت کا حکم دیا اور اس کی جائیداد بحق کے سرکار ضبط کر لی گئی۔ 1520 عیسوی میں سلیمان اول کے تخت نشین ہونے کے بعد اسے مختلف عہدے ملے، جس میں سب سے پہلے وہ مصاحب خاص بنا۔ سلیمان کی فوج کے ایک ماہر کمانڈر ہونے کے باوجود فارسی صفوی سلطنت کے خلاف جنگ میں وہ سلطان کی نظروں سے گر گیا۔ عثمانی صفوی جنگ، جو کہ 1532 سے 1555 عیسوی تک جاری رہی، اس دوران اس نے اپنے نام کے ساتھ سلطان بھی شامل کر لیا، جس سے سلیمان نے اپنے لیے سنگین توہین گردانا۔ اس کے علاوہ ابراہیم اور اس کے سابقہ ناصح سکندر چلبی کے مابین صفوی جنگ کے دوران بار بار فوجی قیادت اور پوزیشنوں پر جھڑپیں ہوئیں۔ ان واقعات کی بنا پر 1536 عیسوی میں اسے سزائے موت دی گئی، جبکہ سکندر چلبی کو 1 سال قبل 1535 عیسوی میں سزائے موت دے دی گئی تھی۔ وفات 1565 عیسوی میں آسٹریا سے جنگ پھر شروع ہو گئی، جس میں مسیحیوں نے کچھ کامیابیاں حاصل کی۔ سلطان اس زمانے میں بیمار تھے، اس کے باوجود افواج کی قیادت کے لیے نکل آئے۔ آسٹریا کے قلعے کا محاصرہ کیا، جو 2 اگست 1565 عیسوی کو شروع ہوا اور 8 ستمبر تک جاری رہا، اور قلعہ فتح ہو گیا۔ اور اس وقت جب لشکر اسلام کامیابی کے پھریرے لہراتا ہوا قلعے میں داخل ہو رہا تھا، لیکن سپاہی اس اندوہناک حقیقت سے بے خبر تھے کہ ان کا محبوب سلطان اب ان کے درمیان نہیں رہا، بلکہ وہ 9 اور 10 صفر بمطابق 5 اور 6 ستمبر کی درمیانی شب ہی انہیں چھوڑ کر اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملا ہے۔ سلطان کی وفات کی خبر کو دانستہ طور پر مخفی رکھا گیا اور فتح کے بعد اسے منظر عام پر لایا گیا۔ فتح کے شادیانے فوراً موقوف کر دیے گئے اور فضا سوگوار ہو گئی۔
سلطان کی میت واپس قسطنطنیہ لائی گئی، جہاں خود ان کی تعمیر کردہ مسجد سلیمانیہ میں انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔